گھروں کے اندر عرفے کی نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے. کہیں دیکھا جاتا ہے 13 تاریخ کو شب رات کی نیاز لگتی ہے, کہیں 14 تاریخ کو لگتی ہے. تو ہے کہ عرفے کی نیاز کا تعلق جو ہے وہ کس طرح ہے, کیا عرفے کی نیاز لگا سکتے ہیں کیا نہیں. دوسرا آپ سے سوال تھا پیارے میرے سنت کہ جنات کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا تھا کہ جنات کو بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے, رہنما ارشاد فرمائیے. یہ عرفے کے دن کا نیاز تو اب میں نے لفظ پہلی بار شاید سنا. عرفہ جو ہوتا ہے شب برات جب آتی ہے نا, تو یہ غالباً 13 شعبان کو شام کے وقت, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کوئی شیرنی بٹتی تھی اور تگڑی شیرنی بٹتی تھی. تو وہ پھر یہ سنا تھا کہ جن بعد میں شاید سمجھ آئی کہ یہ ہوتا ہی ہے کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا اور وہ پہلی شعبان آتی ہے تو اس کی, تو یہ پھر یہ کہ ایصال ثواب کے لیے شیرنی بانٹتے تھے بچوں کو خوش کرنے کے لیے, جو مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح کا کرتے تھے. اور اسی طرح وہ شب برات کا حلوہ پکا کر بھی اس پر بھی ایصال ثواب کرتے تھے. تو اس کو نیاز اس صورت میں کہیں گے کہ جب کسی ولی اللہ سے اس کو نسبت حاصل ہو جائے تو وہ تبرکن نیاز کہلاتی ہے. ہوتا وہی فاتحہ کا ہی ہے. تو عام آدمی کے لیے فاتحہ جیسے عام آدمی آتا ہے تو ہم بولتے ہیں ہاں بھائی بیٹو, اب کوئی بڑی پرسنالٹی آئی تو تشریف رکھیے. اب بات تو ایک ہی ہے, چاہے بیٹھے چاہے تشریف رکھے, معنی دونوں کے ایک ہی ہے لیکن الفاظ کا فرق ہے. تو اسی طرح نیاز اور فاتحہ دونوں سیم تھنگ, الفاظ کا فرق ہے. یہ بھی فاتحہ ہے وہ بھی فاتحہ ہے, یہ بھی ایصال ثواب ہے وہ بھی ایصال ثواب ہے. تو یہ ذہن رکھیے گا. لیکن بزرگوں سے نسبت ہو گئی تو برکت بڑھ جائے گی اس کی, یہ نمایاں فرق ہو جائے گا. تو یوں عرفے کی نیاز اگر کہتے ہیں تو کہتے ہوں گے, ورنہ یہ عرفہ کرتے تھے یوں کہ بھئی میری ماں کا عرفہ, میرے باپ کا عرفہ. یہ شاید پہلا سال کرتے تھے, یا پتہ نہیں ہر سال بھی کرتے ہوں تو مشکل, ہر سال کرتے ہوں تو پھر جو شیرینی تو پھر کہیں ملے گی نہیں خریدنے سے, مٹھائی دکانیں خالی ہو جائیں گی. کون سا جگہ ہے جس میں اموات نہیں ہوتی؟ اور جو عاشقان رسول ہے وہ ایصال ثواب کی دھوم دھام کرتے ہیں. یہ دیکھا حلوے شب برات کے مطلب مشہور ہے, شب برات کا حلوہ دو, اور جس کا منہ میٹھا اس کو حلوہ, تو میٹھا حلوہ موافق بھی ہے, راس بھی آتا ہے. تو اللہ پاک ہمارا منہ بھی میٹھا رکھے, ہمارا اخلاق بھی میٹھا رکھے, ہماری عقلیں بھی میٹھی ہوں, ہماری سوچیں بھی میٹھی ہوں. تو ایصال ثواب جائز ہے, چاہے حلوے پر کرے, چاہے پپیتے کے ٹکڑے بانٹ دے, کوئی ایک مثال ہے, یا کوئی مطلب پھل بانٹ دے, کوئی کھانا ہی کھلا دے, پانی پلا دے, شربت پلا دے. ایصال ثواب تو ہر پاکیزہ چیز پر ہو سکتا ہے, کپڑے کسی کو پہنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور جنات جو مسلمان ہیں ایصال ثواب ان کو بھی ہو سکتا ہے, اور فرشتوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ مردہ عید پھر کس کو کہتے تھے ہمارے یہاں, کہ مردوں کی عید؟ اور پھر کئی ایسے گھروں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ 14 شعبان جیسے مردے کی عید کے نام پر تو پھر وہ کپڑے لاتے تھے, اور کپڑے لا کے جیسے کہ یہ جو ہمارے جو مرحوم تھے نا یہ اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے, تو عید کے طور پر وہ کپڑے عیدی کے طور پر, یہ مردہ عید کے طور پر دیے جائیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مردہ عید اسی لیے بولتے ہیں اس کو, عرفہ کرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا 13 شعبان کو چھوٹے تھے نا تو لانے بڑھتی تھی, لان بولتے تھے میمنی میں, لان لون نہیں لان لان واٹائی تھی, ادھر بھاگتے ادھر لان واٹائی تھی. نہ سمجھ بچے تھے جب 5 6 4 سال کے, تو بھاگتے ہوتے تھے. اس تو بعد میں سمجھ پڑی کہ لان کیوں واٹاتی ہے. 13 شعبان کو یوں مزہ آتا تھا, وہ لان جمع کرتے تھے. وہ محلہ ہمارا بہت اچھا تھا, عاشقان رسول کا محلہ تھا, کوئی مائنس اس میں سننے کو ملتا نہیں تھا, پلس ہی پلس ہوتا تھا. الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ ایک روایت فتح رضویہ شریف میں لکھی ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ, روز عید, روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں,
اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، رائے خدا میں کچھ دو اور ہمیں اس کا ایصال ثواب کر دو، ہماری نیت سے مطلب رائے خدا میں دو۔ تو جو صدقہ جو ہے یہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ نفع بخش ہوتا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے ایصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے خیرات صدقات کرنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے تو یہ ان میں تو یہ معمول تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا 7 دن تک مسلسل ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتے تھے اس میت کی طرف سے، اور ہر شب جمعہ کو روح اپنے گھر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا جاتا یا نہیں۔ تو یہ مختلف علماء کے اقوال ہیں جو بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو بہرحال ہے کہ ایصال ثواب تو ہر سال کرنا چاہیے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ پہلی شب برات میں شاید یہ یوم عرفہ مناتے تھے میت کا اور کرتے تھے۔ آپ ہر سال مناتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں اگر اسی طرح مناتے ہو کہ بانٹتے ہو ایصال ثواب کے لیے، اور اس میں غریبوں کو فوکس کرنا یہ زیادہ مفید ہے کہ ثواب تو مالدار کو بھی کھلائیں گے اللہ کی رضا کے لیے ثواب تو ملتا ہے، اسی ثواب کو ایصال ہو سکتا ہے، لیکن جہاں صدقہ کا لفظ آتا ہے نا تو صدقہ تو یہ ادھر غریب ہی یاد آئے گا، اور علماء نے لکھا بھی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ غریبوں کو دیا جائے۔ تو یہ جو شیرنی بانٹتے ہیں اس کو صدقے کا نام نہیں دیتے، بس یہ بانٹتے ہیں، بچوں کو بانٹتے ہیں، خاص کر بچوں کو کہ بچے خوش ہوں، دعائیں دیں، وہ بچوں کی دعا لینا یہ بھی ظاہر ہے کہ انسب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر جو معمول ہے اس میں تو عام طور پہ ہر سال کا ہی ہے تقریباً، یہ جو مردہ عید کہتے ہیں تو یہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں، اور ہر سال یہ جو مردے ہوتے ہیں ان کے لیے جو 13 شعبان ہوتی ہے اس میں اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو بانٹتے وہ اچھا کرتے ظاہر کہ یعنی ہر وہ کام جس کا تم بولو گے کون سی حدیث میں لکھا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بانٹا، تو پھر میں کہوں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس وقت تھے اور اب وہ انداز تبدیل ہوا، تو اب کیا کہیں گے آپ؟ اب مدنی چینل پر اس وقت جو ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں یہ اس دور میں نہیں تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع نہیں فرمایا، اللہ اور رسول نے جس کام سے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہوتا ہے، ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ درس نظامی ہمارے یہاں جو عالم کورسز ہوئی کہاں تھا سرکار کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد نبوی شریف بھی موجودہ انداز پر نہیں تھے، اب تو اربوں روپے کا سونا لٹکا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں، یہ کہاں تھا پہلے؟ اور اتنی پکی اور عالی شان دیکھنے میں خوبصورت اور رنگ روغن کتنا دیدہ سے بنائی ہوئی ہے، تو یہ سب کہاں تھا؟ مدرسے عمارتیں کہاں تھی؟ قرآن کریم چھپا ہوا کہاں تھا؟ مائک پر اذانیں کہاں ہوتی تھی؟ مائک پر خطبے کہاں ہوتے تھے؟ مائک پر نمازیں کہاں پڑھی جاتی تھی؟ مائک پر بیانات کہاں ہوتے تھے؟ تو یہ ہزاروں باتیں ایسی جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی۔ ظاہری دور تو انہی کا ہے، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، یا خدائی میں چونکہ نہیں، خدائی کے معنی ہم لغت میں دیکھ لیں، خدائی معنی بادشاہت، تو میرے آقا کی بادشاہت ہے اور ان کی بادشاہت میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ جو بھی ایسی چیز کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے وہ تو ایک عام سا اصول ہے کہ جائز ہے، ورنہ تو آدمی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہم جس طرح اردو میں اس وقت نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کہاں ثابت ہے اردو میں اس طرح نیکی کی دعوت دینا؟ تو نیکی کی دعوت دینا جائز ہے، ثواب کا کام ہے، اب جس بھی زبان میں دیں، لکھ کر دیں، بول کر دیں، جہاں جہاں شریعت سے نہیں ٹکراتا جو کام مجائز ہوتا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.